محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ تو راہ ہدایت و نجات کے سلسلہ کا ولاگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی ذلک من الشاہدین۔ آپ نے ابھی سورہ النبا کی آیات 30 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جن آیات مقدسہ کی آپ نے تلاوت اور ترجمہ سنا، اس کا ٹیکسٹ میسیج اسکرین پر حاضر ہے، جسے پیارے دوستوں کو بذریعہ SMS اور واٹس ایپ بھیجا جائے گا۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 کا فیض اسے پہنچتا رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ناظرین سامعین، یہ تھا آپ کا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس میں آپ نے سورہ النبا کی آیات 30 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ پیش کی گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آئندہ نوٹیفیکیشن اس سلسلے کے آپ کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو اور جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی پریشانیاں اور تمام تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔